اولیاء کی شان پر کئی آیات حدیثیں، میں ایک حدیث پاک بیان کروں گا، آپ غوث پاک کی سیرت کو دیکھیں، اس حدیث پاک کا مثال نظر آتا ہے۔ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور حدیث قدسی یعنی غوث پاک یعنی سرکار علیہ السلام کی زبان اقدس ہے، لیکن فرمان رب کا اللہ فرماتا ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے رب کا فرمان ہے اور حضور کی زبان مبارک۔ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ قال، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنت بالحق، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں نے اسے اعلان جنگ کر دیا، اسے اعلان جنگ کر دیا۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ جس چیز سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، جس چیز سے بھی کرتا ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر اس سے میرا قرب فرض کی ادائیگی سے حاصل ہوتا ہے۔ جب فرض کی ادائیگی کرتا ہے تو میرا قرب حاصل ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر حاصل ہوتا ہے۔ اور فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، مستحبات نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لوں، اسے اپنا ولی بنا لوں۔ اور جب میں اسے اپنا محبوب بندہ بناتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُ، اپنا محبوب بناتا ہوں، اپنا پسندیدہ بندہ بناتا ہوں، اپنا ولی بناتا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ رب فرما رہا کہ جب اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو اور کانوں کو، وہ کانوں کو قوت سماعت دیتا ہے، آنکھوں کو وہ قوت بصارت دیتا ہے، ہاتھوں کو وہ پکڑنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، پاؤں سے وہ چلنے کی طاقت ہوتی ہے کہ اس کی قوت کو دیکھ کر رب کی قدرت یاد آ جاتی ہے کہ جس رب نے بندے کو اتنی قوت دی ہے اس رب کی قدرت کا کیا ہو۔ رب قادر ہے، جس کو جو چاہے قوت عطا فرما دے، طاقت عطا فرما دے، دور و نزدیک سے سننے کی طاقت دے دے، دور و نزدیک سے دیکھنے کی طاقت دے دے، دور و نزدیک کے تصرف کرنے کی طاقت دے دے، پکڑنے کی طاقت دے دے، دور و نزدیک پورے دنیا کو 2 قدم میں وہ طے کر لے فاصلہ، اب اسے طاقت دے دے۔ تو یہ حدیث قدسی صحیح بخاری شریف ہمیں بتا رہی ہے کہ رب تعالیٰ اپنے اولیاء کو یہ قوتیں اور یہ تصرفات عطا فرماتا۔ پھر آگے فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو ضرور اسے دیتا ہوں۔ اس لیے تو اولیاء سے دعائیں منگواتے ہیں، بلکہ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں تو ان سے عرض کرتے ہیں حضور آپ کرم فرما دو، مطلب آپ رب سے دعا کریں، وہ جب رب سے دعا کریں گے تو رب یقیناً عطا فرمائے کہ رب فرما رہا ہے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو ضرور پناہ عطا فرماتا ہوں، یعنی جو مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، جو سوال کرتا ہے اسے عطا کرتا ہوں۔ تو رب نے شروع میں فرمایا اس حدیث قدسی میں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحق، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اسے اعلان جنگ کر دیا۔ کسی بھی ولی کی دشمنی اچھی رہے، اللہ کے ولی کی دشمنی اچھی رہے، بشرطے کہ ہو اللہ کا ولی، ایمان والا، تقوی والا، پرہیزگار، رب کا متقی بندہ ہو، ولی ہو۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو وہ ولی ہے کہ مشرق و مغرب میں، عرب و عجم میں آپ کے ولایت کی چرچے ہیں۔ کوئی انتہائی بدبخت شخص ہی ہوگا جو غوث پاک کی ولایت کا انکار کرے۔ عرب و عجم میں، مشرق و مغرب میں تمام اولیاء، صوفیاء سب غوث پاک کی ولایت کو ماننے والے، سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی۔ تو فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں نے اسے اعلان جنگ کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں
جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے کی قیمتی چیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور رب کے نزدیک قیمتی چیز ایمان ہے۔ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مچھر سے بڑھ کر قیمت ہی نہیں دنیا کی، ایمان قیمتی۔ تو لہذا جس سے رب نے اعلان جنگ کر دیا اب اس کا ایمان خطرے میں، جس سے رب نے اعلان جنگ کر دیا اس کا ایمان خطرے میں، کہ ولی سے دشمنی کر رہا، اللہ کے ولی سے دشمنی کر رہا، بلکہ بسا اوقات اولیاء اللہ کی بے ادبی بھی ایمان کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔